اور پیارے درشک میرا سلام قبول فرمائیں۔ میں ایک چھوٹا سا عامل بابا یا روحانی بابا ہوں۔ مجھے 21 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس لائن میں۔ میرے پاس 150 سے زیادہ روحانی لشکر یعنی موکلات ہیں، جس کی مدد سے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ پر آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا آسان نقش بتاؤں گا یا تعویذ بتاؤں گا جو بنا کسی موکل کے کام کرے گا، بنا کسی روحانی لشکر کے کام کرے گا۔ آپ میں سے جو کوئی عامل نہیں ہے، عام انسان ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں، جن کو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جیسے پتی کو پتنی سے، میاں بیوی میں، دوستوں میں محبت پیدا کرنی ہے، شادی کے لیے لڑکے یا لڑکی میں سے کوئی راضی نہیں ہے تو اس کو منانا ہے، ماں باپ میں سے کوئی راضی نہیں ہے شادی کے لیے تو اس کو منانا ہے، یا لڑکی کی رشتہ نہیں ہو رہی ہے، یا لڑکے کی رشتے میں رکاوٹ ہے، یا آفس میں باس کو اپنی بات منوانی ہے۔ ان سب جائز کاموں کے لیے یہ تعویذ کو آپ آزما سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ جب میں اس لائن میں آیا تھا آج سے 22-23 سال پہلے، 2001 میں، تو اس وقت چونکہ میرے پاس کوئی موکل نہیں تھا، میرا اسٹارٹنگ تھا، اور مجھے خود روحانی چیزوں سے ڈر بھی لگتا تھا، چونکہ میں نے استاد اس وقت کتاب کو ہی بنایا تھا، صحیح استاد نہیں مل رہے تھے، تو میں اس وقت موکل کا عمل بھی نہیں کرتا تھا، تو میں آسان عمل ڈھونڈتا تھا کہ بنا موکل کے کون سا عمل کام آئے گا۔ تو اس کے لیے میں نے بہت کتابوں کو پڑھا، تو اس میں سے کچھ سیکھنے کے بعد اس کو میں شروع میں آزماتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، تو شروع میں وہی سب کام کرتا تھا، بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن جب وقت بیتتے گیا تو پھر موکلوں کی اور روحانی کی لشکر کی خواہش بڑھتی چلی گئی، پھر دھیرے دھیرے کوشش کرتے گئے تو لگ بھگ 13 سال کے بعد 2014-15 میں فرسٹ بار میرے پاس موکل آیا تھا۔ تو موکل کے بارے میں پھر دھیرے دھیرے اس کی تعداد بھی بڑھا، تو یہ پھر ایک لمبی بات ہے جو ادھر میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بنا موکل کے، بنا کسی بابا کے لاگ لپیٹ میں چپیٹ میں آئے ہوئے بھی آپ خود سے محبت کی تعویذ تیار کر سکتے ہیں، اور بنا کسی پیسہ خرچ کیے بھی آپ اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں وہ سب طریقہ آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو کرنی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو بنا آگے پیچھے کیے ہوئے اس کو پوری طریقے سے دیکھ لیجئے، اور ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے تو کئی بار ویڈیو کو دیکھیے، اور پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو میرے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کال نہیں کیجیے گا، کسی بھی طرح کا ہو، چاہے بیسک ہو چاہے واٹس ایپ کال ہو، چونکہ میرا موبائل سائلنٹ رہتا ہے، میں بہت بیزی رہتا ہوں، تو آپ کال کریں گے تو میں آپ کا کال ریسیو نہیں کر پاؤں گا، پھر آپ کو بھی برا لگے گا اور مجھے بھی برا لگے گا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پایا۔ لیکن واٹس ایپ پر اگر آپ وائس میسیج کیجئے، یعنی بول کر میسیج کیجئے یا لکھ کر میسیج کیجئے، تو دیر سویر ہم جیسے مجھے فرصت ملے گی میں آپ کے میسیج کو دیکھوں گا اور پھر اس کا رپلائی کروں گا۔ تو اگر مجھ سے فائدہ لینا ہے تو جو میرا طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے ویسے ہی اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو میں آپ کی مدد کر پاؤں گا۔ کال کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں کال بیک نہیں کروں گا اور کال ریسیو بھی نہیں ہو پائے گا، تو اپنا وقت بھی برباد نہ کریں
اور جب بھی مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو واٹسپ مجھے کر سکتے ہیں، اور انتظار بھی کیجیے گا، جب میں فری ہو جاؤں گا تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا محبت کا لاجواب نقش تیار کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جس کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی بابا کے جھانسے میں نہیں آنا ہے، اور یوٹیوب پر 5,000 10,000 15,000 20,000 لوگ پیسہ لیتے ہیں بابا لوگ، اور 2-4 دن میں کا ٹائم دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کام تو ہونا نہیں ہے، کام ہوتا بھی نہیں ہے، تو پھر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ پھر ان کا نمبر کو وہ بابا بلاک کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ڈھونگی لوگوں کا دھندا چل رہا ہے، تو اس سے بچنے کا یہ ایک طریقہ ہے جس کو آپ سیکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بنا دیری کیے یہ طریقہ بتاتا ہوں، چونکہ میں نے اپنے ڈائری میں لکھ لیا ہے۔ چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بات سے بات نکلتی ہے، اور پھر مقصد سے الگ ہٹ بھی جاتے ہیں بہت سی باتیں، تو اس لیے کچھ پوائنٹ کو میں نے لکھ لیا ہے کہ تاکہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس لکھ سے نہ ہٹ کے کچھ اور بات میں مشغول نہ ہو جاؤں۔ تو یہ 34 کا نقش کہلاتا ہے، اس میں 1 سے لے کر 16 تک کا نمبر استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اسکرین پہ دیا ہوا ہے، اس نمبر کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کو میں نے اردو میں لکھ دیا ہے، اور اس کو انگلش میں بھی لکھ دیا ہے، تو آپ جو آپ کو آسان لگے، انگلش والا لکھ سکتے ہیں تو انگلش میں لکھیے، اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں لکھیے، دونوں میں کام کرتا ہے۔ اس نقش میں میں نے کل 16 خانے یا کہہ سکتے ہیں کہ اسکوائر باکس ہوتا ہے، جو آپ کو اوپر میں دیا ہوا ہے، گن سکتے ہیں اس کو۔ اس کے نمبر کو جدھر سے بھی آپ جوڑیں تو یہ 34 آتا ہے، جدھر سے بھی جوڑے، اوپر سے جوڑیے، نیچے سے جوڑیے، ترچھا جوڑیے، 34 آتا ہے۔ ماہر عاملین نے اسے اللہ کے 2 مبارک نام الوہاب اور الودود، اس دونوں کے نمبر کو جوڑنے پر 34 آتا ہے۔ بولتے ہیں کہ اسی دونوں نام پر اس کو تیار کیا گیا ہے، اور یہ دونوں نام محبت کے لیے عاملین لوگ استعمال کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھا کام کرتا ہے۔ بہت سارے کاموں میں اس نقش کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کاروبار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مقدمے میں جیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جادو ٹونا کے کاٹ کے لیے، شیطان کو جلانے کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مگر آج ہم اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ سیکھیں گے وہ ہے کہ کسی سے اپنی بات منوانے کا، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اس نقش سے۔ تو اس کا جو سب سے پہلا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سنڈے کے دن اس نقش کو تیار کرنا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ پہلے ایک سادہ کاغذ پہ اس نقش کو جو دیا ہوا ہے اس کو دیکھ کے ویسے بنا لینا ہے آپ کو، اور سنڈے کے دن صبح میں جو اذان ہوتی ہے اس کے 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو جانا ہے نقش کو تیار کرنے کے لیے، اور 1 گھنٹہ آپ کو یہ پورے نقش کو تیار کرنے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ کا وقت لگ جائے گا، کیونکہ ایک ہی میں نے سب چیز رہے گا ایک ہی جیسا ہے، لیکن آپ کو 4 نقش تیار کرنا ہے۔ ایک سیکھ لیا تو 4 اسی پیٹرن پہ تیار کر لینا ہے، سیم ٹو سیم رہے گا۔ تو سنڈے کے روز اس کو صبح میں صبح کی اذان کے 1 گھنٹے کے بعد کام کو اسٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 16 خانے کا جو اسکوائر باکس ہوا اس کو تیار کر لیجئے۔ نقش کو کے اوپر سب سے پہلے یا وہابو یا ودودو لکھ دیں، ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، اس طرح
लगातार सीरियल नंबर से 16 नंबर, जहाँ जहाँ जो नंबर है बस उसी तरह देख के उसको लिख देना है। फिर चारों तरफ फरिश्तों के नाम लिख दें। वो फरिश्ता का नाम ऊपर में लिखा हुआ है, एक पे जिब्रील है, मिकाइल है, इसराफिल है और इज़राइल है, 4 फरिश्ते हैं। फिर इसको चारों तरफ से स्क्वायर घेरा लगा देना है और अब नक्श के नीचे मकसद को लिख देना है। जैसे मान लीजिए मकसद क्या है कि लड़की का नाम अगर मान लीजिए कि राधा है तो लड़की के माँ का नाम गीता है, तो राधा जो गीता की बेटी है या गीता की बेटी राधा मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। ऑफिस में अगर बॉस से बात मनमानी है तो मेरे ऑफिस में जो बॉस है यानी उसका जो नाम है वो लिख देना है। वो मेरे हर बात को मानने लगे या मेरे इस काम को करने के लिए राज़ी हो जाए जल्द से जल्द। इस तरह से इसको मकसद को यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह से अकल लगा के उस मकसद को लिख देना है। अब अगर उसके सिर के 2-4 बाल, अब ये देखना है कि अगर असर को बहुत तेज़ और ज़बरदस्त बनाना है तो अगर मुमकिन हो तो उस इंसान को जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी है, आपको 2-4 बाल उसका सर का अगर ले लीजिए और जो नक्श तैयार किया है उसके ऊपर में उसको डाल देना है, फिर उसको फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है। और अगर बाल नहीं मिले, बहुत कोशिश कीजिए पहले, लेकिन अगर वो कोशिश मुमकिन ही ना हो तो फिर उसके फ़ोटो को ले लीजिए, छोटा सा फ़ोटो बनाइए और उसके ऊपर उसके फ़ोटो को डाल दीजिए नक्श के ऊपर, फिर उसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, पूरा फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उसको करना ये है कि उसको लाल पॉलीथीन में या लाल कपड़े में उसको लपेट लेना है। ठीक है, अब जब लपेट लिया उसको तो उसको तावीज़ के तरीके से फोल्ड करके एक तावीज़ को बांध देना है पंखे में। पंखा का जो पंखी होता है सीलिंग फैन का, उसमें इस तरह से बांध देना है, उसके जड़ में किसी को नज़र भी नहीं आएगा। ऊपर करके बांध दीजिएगा तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा, घर में कर सकते हैं, ताकि वो पंखा नाचेगा तो उसका भी दिल उसी तरह से घबराएगा, आपकी मोहब्बत में बेचैन होगा। उसमें बांध देना है। और दूसरा नक्श इसी तरह से तैयार करना है, सेम इसी तरीके से रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। उसको कब्रिस्तान में दफन कर देना है। तीसरा नक्श इसी तरह से तैयार करना है, उसको अपने दाहिने बाजू पे बांध लेना है। अगर आप मर्द हैं तो दाहिने बाजू पे बांधेंगे और अगर आप औरत हैं तो आपको बाएं बाजू पर बांधना है। लेकिन याद रहे कि कपड़ा भी जो होगा जिसमें तावीज़ को बांधा जाएगा या दफन किया जाएगा, लपेटा जाएगा, वो लाल कलर का होना चाहिए। और जब तावीज़ को जब लिखेंगे, नक्श को जब बनाएंगे, तो वो भी जाफरानी कलर का या लाल कलर का होना चाहिए। इस बात को पूरी तरह से याद रखना है। तो नाजरीन, तो मेरे प्यारे दर्शक, अगर आप कोई मोटा पैसे सवाल करे 5,000, 10,000, 15,000 और आपका दिल राज़ी भी हो जाए, तो पहले आप उसको डायरेक्ट मिलने की कोशिश कीजिए और उसको आज़माने की कोशिश कीजिए। कुछ छोटा काम दीजिए, अगर और कुछ टिपिकल और छोटा काम हो जो वो दावा करता है मुवक्किल का या किसी चीज़ का, तो वो आसानी से कर सकता है। और उसको का इम्तहान लीजिए। जब इम्तहान में पास हो जाए तब उसको 1,000, 2,000 पहले दीजिए और फिर उससे ये सच्चा कमिटमेंट कीजिए कि मेरा काम हो जाएगा तो हम 5,000, 10,000 आप अपनी हैसियत के हिसाब से उसको, जब आप खुश हो जाइए तो उसको आप दे सकते हैं।
لیکن پہلے 1000-2000 سے زیادہ نہیں دیجیے، اور بھی کیش میں۔ آن لائن تو 500 سے زیادہ نہیں دیجیے۔ یہ سب طریقہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ فراڈ کے شکار تو آپ ضرور ہوں گے، لیکن کم ہوں گے، اور اس میں پرکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی اچھے طریقے ہیں، اچھا پوسٹ ہے، ان سب کا نقلی لوگ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر لٹیرے بھی ہوتے ہیں، کڈنی نکالنے والا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، جعلی ایس پی بھی ہوتا ہے، جو ٹرین میں چھاپا بھی مارنے والا ٹی ٹی بھی جعلی آ جاتا ہے اور چھاپا مار کے پیسہ لے کے چل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے ٹی ٹی غلط ہو جاتے ہیں، سارے ٹی ٹی کا جو پوسٹ ہے وہی غلط ہو گیا۔ اگر کچھ ڈاکٹر کڈنی نکالتا ہے اور غلط آپریشن کرتا ہے جان بوجھ کر پیسے کے لیے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر کا پوسٹ ہی غلط ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر کچھ بابا اگر غلط کرتے ہیں یا عاملین غلط کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے عاملین غلط ہو گئے۔ اس لیے اپنی سوچ کو آپ بدل ڈالیے اور صحیح طریقے سے استعمال کیجیے۔ تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ویسے کرتے ہیں، نقص کو استعمال کرتے ہیں، تب تو آپ کو کسی بابا عاملین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کے لیے نیک نیت ہونا، سچا ارادہ ہونا، انسان کا سچا ہونا، یہ سب ضروری ہے۔ اگر اس کو پہلے سے ہی یقین نہیں ہے، خود پر ہی نہیں ہے، نفس پر بھی نہیں ہے، دل میں بھی گندگی میل ہے نا، اپنے رب کو، اپنے پربھو کو ٹھیک سے وہ نہ مانتا ہے، نہ ٹھیک سے یاد کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ سب چیز کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور کبھی کبھی تکا لگ بھی گیا تو زیادہ دن تک ٹکے گا نہیں۔ تو اگر نیت صاف ہے، اچھے ارادے سے اگر آپ کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو یقینی طور پہ اس کا لابھ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو مطلب 20-21 دن میں تھوڑا بہت نظر آنے لگتا ہے، اور 40 دن کے بعد آپ کو اچھا اثر دکھنے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے جو بتائیں ہیں اس طریقے سے کریں۔ پھر بھی اب آپ کو ایک آپشن دیتے ہیں کہ جو طریقہ میں نے بتایا، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس وقت کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں، آپ کو شک ہے کہ آپ صحیح سے نقص لکھ نہیں پائیں گے، یہ سب ہے، تو ہم آپ کو ایک سہولت دے سکتے ہیں کہ لگ بھگ 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے اس نقص کو تیار کرنے میں، تو اس 1 گھنٹے کی قیمت آپ کو فی الحال 300 روپیہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو اگر آپ مجھے 300 روپیہ اس وقت کی قیمت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو پوری بات بتا دیں۔ پھر بھی ویڈیو ہے، یہاں پہ دھیان دینا پڑتا ہے، کبھی بیچ میں کٹ جاتا ہے، کبھی کاپی کا پنا پلٹیے جو لکھا ہے تیار کیا ہے، اس کو ہے تو مجھے سب کچھ یاد ہے، لیکن بولنے کے وقت کچھ دماغ سے نکل جاتا ہے، کچھ چھوٹ جاتا ہے، کچھ بتا دیتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو لکھ لیا ڈائری میں، اور کہ تاکہ آپ کو ہم بتا سکیں۔ پھر بھی دیکھ کے تو پورا بولنا بھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے، تو اوپر تو میرے دوست، اوپر والے سے ہماری دعا ہے کہ اوپر والا صحیح سمجھ عطا فرمائے آپ کو بھی اور ہم کو بھی، اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور مصیبت سے بچائے، اور سچوں کو ڈھونڈنے والا اور سچوں کے ساتھ رہنے والا ہمیں اور آپ کو بنائے۔ اگر کچھ مس ہو گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، کچھ اگر آپ کو غلط لگا ہو، تو آپ مجھے آگاہ کر دیجئے گا، چونکہ یہ میرا پہلا ویڈیو ہے۔ بہت دن کے بعد 3 سال پہلے میں نے ایک چینل بنایا تھا یوں ٹرائل کے لیے، اس پہ زیادہ ویڈیو بھی نہیں ڈالا تھا۔ اب 3 سال کے بعد بنا رہا ہوں تو کچھ مجھے تجربہ تو ہے نہیں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ویڈیو اتنی خوبصورت نہیں بنے گی،
لیکن بنتے بنتے 10-20 جب بن جائے گا تو دھیرے دھیرے اس میں سدھار آئے گا. تو ظاہر ہے کہ اس ویڈیو میں بہت ساری کمی ہوگی. اس کمی پر نہیں دھیان دے کے اس میں جو میں نے میسج دیا ہے اس پر اگر آپ دھیان دیں تو شاید آپ کا فائدہ ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یقین کے ساتھ اس کو آزمائیں تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اور آپ ڈھونگی بابا کے چپیٹ میں لپیٹ میں آنے سے بچ جائیں گے، اور آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور پیسہ بھی آپ کا محفوظ رہے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.